میں نے سویڈن میں ایک ولاگ بنایا تھا. ولاگ سے کیا کروں, جہاں جاتا ہوں ایک تانا سننے کو ملتا ہے, مفتی صاحب کپڑے دھونے کی مشین میں دیسی گھی بنانے کا کیا تک ہے؟ ایک طرف صفائی کرتے رہتے ہو, کپڑے دھونے کی مشین میں گھی بنا رہے ہو, اور جگہ کتنی گندی. ہر جگہ وضاحتی کرتا پھر رہا ہوں, بھائی کپڑے دھونے کی نہیں ہے, وہ مشین خریدی ہی گھی بنانے کے لیے. خدا کے بندے, کبھی اللہ کی قسم ایک بنیان بھی نہیں دھولا ہے اس کے اندر. دوسری بات, وہ جگہ گندی نہیں ہے, سیمنٹ لگا ہوا تھا. ولاگنگ میں وہ ایسا لگ رہا تھا کالا کالا کچھ ہے. مزدور نے کام کیا, سیمنٹ کم وقت نے اکھاڑا نہیں, تو میری شامت آ گئی. ہم کوئی پروفیشنل ولاگر تو نہیں ہے نا, جو ہوا کڑک کر کے چلا دیا. اس میں لوگ کہہ رہے ہیں یہ جگہ گندی ہے, اور جس مشین میں کپڑے دھلتے ہیں اس میں نہ وہ کپڑے دھونے کی مشین ہے. بھائی اتنے شکر ہے اللہ, کہیں میلا لگ رہا ہوں آپ کو میں, صاف ستھرا لگ رہا ہوں. تو خیر, تو سویڈن میں نے ایک ولاگ بنایا. معذور شخص ہے, معذور لڑکا ہے, گورنمنٹ اس کی کیئر کر رہی ہے. 12 گھنٹے کے وقفے سے جو اس کا خدمت گزار ہے نا, وہ چینج ہو رہا ہے. جو بھی کوئی معذور شخص ہو نا, گورنمنٹ وہاں پر اس کو ایک سرونٹ دیتی ہے, ملازم دیتی ہے. گورنمنٹ کے خرچے پہ ملازم 12 گھنٹے ایک ملازم خدمت کرے گا, 12 گھنٹے دوسرا. سوال پیدا ہوتا ہے, اے اللہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ یتیموں کو, ضرورت مندوں کو دھکے دیتے ہیں, ہماری گورنمنٹ کرتی ہے یہ کام جو مسلمان گورنمنٹ ہے؟ کوئی بیچارہ لنگڑا ہو, کوئی معذور ہو, ملازم اس کے گھر آ رہے ہیں, 12 گھنٹے ایک ملازم خدمت کر رہا ہے گورنمنٹ کے خرچے پہ, 12 گھنٹے دوسرا ملازم, اس کے کھانے کا خیال, کوئی بیماری ہے تو میڈیسن کا خیال. دھکے تو ہم دے رہے ہیں. بھئی آپ کی بھول ہے, وہ دھکے دیتے ہیں. ان کے ہاں معذوروں کے لیے قانون اتنے سخت اسی لیے ہیں کہ بھائی اپنے معذور بھائی کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہاں اگر گورنمنٹ, دیکھو ایک ملفوظ سنا ہے نا, ضرورت ایجاد کی ماں ہے, سنا ہے نا آپ نے؟ جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا, تو قانون پھر خود بخود مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. کراچی کے حالات دیکھ لو, دہشت گردی تھوڑی ہوتی ہے, گورنمنٹ دلچسپی نہیں لیتی. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا, جب بہت زیادہ دہشت گردی ہو جاتی ہے, ملک کی بقا ہی خطرے میں پڑ جاتی ہے, تو کیسا امن قائم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھائی رینجرز نے کنٹرول سنبھال لیا ہے, بھائی آرمی نے کنٹرول سنبھال لیا ہے, بھائی پولیس کے اختیارات بڑھا دیے گئے ہیں. کراچی میں تو ہم یہ بھگت رہے ہیں, جب سے پیدا ہوئے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں ہم. دہشت گردی جاتی ہے, ہوتے ہوتے ایک عروج پہ جا کے پھر ایک دم امن ہو جاتا ہے, کیونکہ گورنمنٹ یہ دیکھ رہی ہوتی ہے بھائی اب معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے, اب تو ہم بھی مارے جائیں گے. تو کیسے امن ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ ایک حد تک ہوتا ہے نا, اس کے بعد جا کے ایکشن لیا جاتا ہے. ابھی پاکستان میں ڈالر جو ہے وہ اوپر ہی جایا جا رہا تھا. جب بہت زیادہ خطرہ ہو گیا اسٹیبلشمنٹ کو, گورنمنٹ کو, بھائی یہ تو بغاوتیں کھڑی ہو جائیں گی, ایک دم فوج کا ڈنڈا گھوما ہے یا کس کا ڈنڈا گھوما ہے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے, کس کس کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوئے ہیں, کیا ہوا ہے. لیکن ڈالر بہرحال بہت ہی اڑان سے تھوڑا سا نیچے آ گیا, تھوڑا سا آیا, بہت زیادہ, پھر ڈبل ہو جائے گا دوبارہ, بے فکر رہیں. خیر, تو یاد رکھو ان ملکوں میں جو خواتین کے حقوق کی تنظیمیں بنی ہیں, جو معذور لوگوں کے حقوق پر آواز اٹھائی گئی ہے, گورنمنٹ نے سب کچھ اپنے قبضے میں لیا ہے. اس لیے لیا ہے کہ انسانوں نے رحم کرنا چھوڑ دیا تھا. 100 سال پرانا یورپ اٹھا کے دیکھو, جو خواتین پہ ظلم ہوتا تھا, جانوروں سے بدتر سلوک ہوتا تھا. ایسا ظلم جس کا مسلم سوسائٹی میں تصور بھی نہیں ہے. جبری بدکاریاں, جبری زنا, حرامی ناجائز بچے, ان بچوں کا کفالت کرنے والا کوئی نہیں. یہ تو حلال بچوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. بہت دفعہ ہوتا ہے باپ چھوڑ کے چلا جاتا ہے. تو وہ لوگ اگر اتنے سخت قوانین نہ بناتے عورت کے حقوق کے لیے, معذوروں کے حقوق کے لیے, تو ایسا نہیں تھا کہ جیسا ہمارے ہاں باپ کو فالج ہو گیا, 15 سال سے بیٹا فالج زدہ باپ کی خدمت کر رہا ہے بستر پہ. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے بتاؤ؟ میرے دوست ہیں یو کے سے پڑھ کر آئے ہیں, رہے پاکستان میں ہی ہیں, دیندار ہیں ماشاءاللہ, رہے یہیں پر ہیں, نیشنل یو کے ہیں, رہے کہاں ہیں, ٹائم پاکستان میں زیادہ گزرا. میں دیکھ رہا ہوں 2 سال سے اپنے باپ کی بستر پہ ایسی خدمت کر رہے ہیں. میں کبھی ملنے کے لیے جاتا ہوں نا, کیونکہ بہت شدید بیمار ہیں ان کے والد صاحب, اور بس یہی ہوتا تھا ابھی اطلاع آئی, ابھی انتقال ہوا, لیکن لگے ہوئے ہیں اپنے ابا کی خدمت میں. ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ ابھی کارپیٹ گھر میں نہیں ہونا چاہیے, سارے کارپیٹ ابا کی خاطر نکال دیے گھر سے, ابا کو بچاؤ. یہی اگر گورا ہوتا, اور پیسہ بھی کس کا خرچ ہو رہا ہے, گورنمنٹ کا نہیں ہو رہا, کس کا ہو رہا ہے بولو, بیٹوں کا ہو رہا ہے. گورے میں ظرف ہے اتنا, کہتا بھائی گورنمنٹ کا کام ہے یار بوڑھوں کو پالنا. ہوتے ہوں گے لاکھوں کو, ایک آدھ ہوتا بھی ہوگا, میں نہیں کہہ رہا سارے ایسے ہوتے ہیں, لاکھوں میں ایک آدھ ہوتا ہے. ہمارے ہاں لاکھوں میں ایک آدھ برا ہوتا ہے جو بوڑھے باپ کو گھر سے نکال دے, ان کے ہاں لاکھوں میں ایک آدھ اچھا ہوتا ہے جو ابا کو گھر میں رکھے.
کفر کو ظاہر سے دیکھو گے بڑا اچھا لگے گا, جب اس کی ڈیپتھ میں جاؤ گے نا, گہرائی میں جاؤ گے, بھائی اچھا بچہ صرف اسلام ہے. اسلام کو جو فالو نہیں کرتا, اچھائی بچھائی کی باتیں کرنا چھوڑ دو. کچھ خوبیاں ہیں, وہ خوبیاں میں بتانا چاہ رہا ہوں ابھی, کہ وہ چند خوبیاں ایسی ہیں جس کی وجہ سے وہ ساری برائیاں چھپ گئی ہیں, اور ہماری چند برائیاں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ساری اچھائیاں بولو چھپ گئی ہیں.